أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم کون بڑا ظالم ہے ممن افترا اس شخص سے جس نے افطرا باندھا علی اللہ کذبا اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کا، او کذب بآیاتی یا جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون بے شک یہ لوگ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ دنیا کے اندر ظلم بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ بھی بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے ان کا نام و نشان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے میرے خلاف جھوٹ بولا ہے، جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام کیسے لگایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مستحق سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی بہت بڑا شرک ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو تسلیم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی اولاد کی طرف نسبت کرنا، کیونکہ یہودی کہتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کے جو عزیر علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اسے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ جب لوگوں نے کا یہ ذہن بن گیا کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہے تو لوگ کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عرب کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ یہ کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کوئی اولاد والا نہیں ہوں، میرا کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، میں پاک ہوں ان چیزوں سے جن کا یہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میری طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑے لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑے ظالم وہ ہے جو میری طرف اولاد کی نسبت کرے یا مجھ پر جھوٹا الزام لگائے۔ او کذب بآیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہے ان کو جھٹلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیے، کوئی اس کو جھٹلاتا ہے، یہ اللہ نے جو موعظے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیے ہیں ان کو جھٹلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو بھی جتنا بڑا ظالم ہوگا میری بات بھی سن لیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ کتنا قومیں بہت بڑی سخت قومیں تھی، بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، جیسے نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، حامان ہو گیا، قارون ہو، کتنا بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہیں، ان کے پاس طاقت تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑا پھر مہلت نہیں دی ہے۔ فرعون ڈوب رہا تھا پانی کے اندر، سب طاقت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت نہیں دی، پہلے کتنا مہلت دی، پھر نہیں باز آیا تو اللہ تبارک نے پکڑا تو پھر پانی بھی نہیں بچا سکا، کوئی اس کا لشکر بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو میں کامیابی عطا نہیں کرتا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو بھی کسی کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا کے اندر سے ظلم کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مار پیٹا ہے، یا جو بھی کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، تو قیامت کے آنے سے پہلے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کو نشان دکھا دے گا، عبرت کا نشان۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر ظالم لوگ بچ گئے تو قبر و آخرت کے اندر تو کبھی بھی نہیں بچیں گے، قبر آخرت کے اندر تو ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب ملے گا۔
اسی وجہ سے ہمیں اللہ کے فرمان کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے، کسی اور کی بات پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔